السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ چینل کو سبسکرائب کریں جی، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ اچھا، کل میں نے آپ کو ولاگ میں یہ بتایا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے کچھ فیصلے کر لیے گئے ہوئے ہیں۔ یہ پہلے بھی فیصلے ہوئے تھے لیکن ان کو دہرایا جاتا ہے کہ کسی صورت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ عمران خان پاکستان سے باہر جا سکے۔ ہاں، نئی جیل میں جا سکتے ہیں، کسی فارم ہاؤس کو جیل بنایا جا سکتا ہے، کوئی دور دراز ایسے سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ رکھا جاتا ہے لوگوں کو، سیف ہاؤسز جن کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ان کی رسائی جو ان سے ہے نا بہت محدود کی جائے گی، ان کو فیسلٹیز دے دی جائیں گی کچھ نہ کچھ۔ باقی اگر ایک مجرم ہے، اس کی آنکھ کا مسئلہ ہے تو اس کا مکمل جو علاج ہے وہ ہونا چاہیے۔ لیکن جس طرح کا عمران خان ہے، یعنی کہ ایک انتشاری شخص جس کی ٹوٹل سیاست پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، اس کی فیملی کی جو ٹوٹل سیاست ہے وہ انتشار پیدا کرنا، لڑائیاں کروانا، لڑائیاں کرنا اور بدامنی پھیلانا، جھوٹ بولنا جس کو وہ یو ٹرن کہتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنا، اور خود بھی گمراہ ہوئے ہیں۔ تو یہ ہیں تو مطلب آدھے جس مذہب سے ہیں وہ بھی پتہ ہے، اور جو باقی کے آدھے ہیں وہ اس مذہب کا احترام بھی بڑا کرتے ہیں، ان کو اپنا پیر مرشد مانتے ہیں۔ تو ان کی والدہ کون تھیں، ان کے نانا کون تھے، منشی گوہر، ان کی والدہ کے جو نانا تھے منشی گوہر، وہ کون تھے، یہ سب پتہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ جو خطہ خیل ہیں، ان کے بارے میں جو ان کے علاقے کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، جیسے کہ بہت سارے ان میں قبائل ہیں جن کو بہت زیادہ یہ مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے کہ یہ اگر کسی جگہ اڑ جائیں نا تو اڑ جاتے ہیں، پھر یہ نقصان فائدہ نہیں دیکھتے۔ لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے کے کتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک تو ہوتا ہے نا کہ بس پیسہ پیسہ اور بس پیسہ ان کے اب یہ جو ہوتی ہے نا سند، وہ یہ ہوتی ہے 70-80% جو ہوتا ہے نا وہ سند کہلاتی ہے۔ اگر ان میں کوئی تھوڑے سے بہتر بھی ہیں، یعنی کہ 20-30% لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت اچھے ہیں، تو وہ سند تو نہیں کہلائے گی نا، وہ تو اقلیت کہلائے گی۔ جو اکثریت ہوتی ہے وہی کہلایا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دیکھو جی فلانا بندہ فلانا اتنا معیاری ہے، تو خطہ خیل کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ان سے ہے نا ہمارے سامنے ایک چیز موجود ہے۔ اب کل سعید چودھری صاحب نے، بلکہ آج جو ہے، آج سعید چودھری صاحب نے جو بلاگ کیا اس کے اندر آپ دیکھیں تو ڈیسیجن کے بارے میں کہ یہ لیا گیا، جبکہ یہ خبر میں نے کل دے دی تھی آپ کو کہ یہ لیا گیا کہ کوئی بھی پریشر آ جائے، کوئی بھی صورتحال ہو، پھر آخر جو نا یہ ہے کہ ٹھوک دو، بتا دو۔ اس کے علاوہ اس فتنے کو نا روکنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب دیکھیں، صحافی اپنے طریقے سے بات کرتا ہے، ہم تو ایکٹیوسٹ ہیں جو اور پھر ہم کاروباری لوگ ہیں، اسی حساب سے بات کریں گے۔ ان میں پیسے کی لڑائی ہے، اور جو ان میں ایک شامل ہوئی ہوئی ہیں جو بشرا بیگم ہیں، وہ بھی پیسوں کے لیے سب کچھ کرنے کے اوپر راضی ہوتے ہیں۔ فیملیز جو جوڑتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے جوڑتے ہیں، جذبات ان کے ہوتے نہیں ہیں۔ ویسے ڈرامے بازیاں کرنے میں یہ دونوں خاندان جو انسان ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ جس خاندان میں یہ خاتون گئی تھی پہلے، جہاں پہ ان کے بچے ہیں، ان خاندان کے اندر بھی انہوں کچھ حصہ جو ہے نا وہ تو لالچی ٹائپ کا تھا، لیکن اکثریتی جو حصہ ہے، میں نام لوں گا تو پھر وہ تھوڑا سا متنازع ہوں گے، وہ یعنی کہ اچھے تگڑے لوگ ہیں، رسم و رواج کے حساب سے قبائلی ہیں وہ بھی، لیکن یہ جو ہے یہ بہت ہی گھٹیا ترین ہے، جتنی روح ہے یہ ساری، یہ جادو ٹونا ٹنکا، لیکن یہ اس کی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ یہ جس طریقے سے لوگوں کا اعتقاد اپنے اوپر کرواتے ہیں، یہ اس طریقے کے ان کے اعتقاد نہیں ہیں، ان کے اعتقاد بالکل کچھ اور ہے، وہ مادے سے متعلق ہے، یعنی کہ پیسہ، اس کا استعمال، اثرات جس حد تک ہوتے ہیں یہ ان کو حقیقتی طور پر سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہوا کیا ہے کہ ان کے اندر لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ جو اپنا علیمہ خانم ہے اور ان کی بہنیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ کل کا مرتا عمران خان آج مرے، ہمارے ہاتھ شوکت خانم آ جائے گا، نومل آ جائے گا، ہمارے پاس اور کافی ساری چیزیں جو انسان آ جائیں گی۔ اب یہ جو ایک روحانیات کی جو یونیورسٹی بنائی ہے،
انہوں نے. اس کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. تو میں نے پتہ کیا تو کہنے لگے جی زمین ان کے اپنے نام پر ہے, خان صاحب نے ٹرسٹ بنایا ہوا ہے, یعنی کہ زمین کا مالک بشرا بیگم اور عمران خان ہے. اچھا, جو اوپر عمارت بنی ہوئی ہے اس کے بھی مالک یہی ہیں. اچھا, جو یونیورسٹی ہے وہ بھی انہی کی ہے, لیکن جو یونیورسٹی کے اندر جو تعلیم ہے وہ ٹرسٹ ہے. یعنی کہ ملکیت ہے, جب چاہیں بیچ دیں, لیں, رکھیں, اس کو تبدیل کر دیں, اس کی یہ ملکیت ہے. تو پھر ٹٹو ہے آگے سے, یعنی کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی اس حد تک. اس کے اندر بچے کتنے پڑھتے ہیں, کوئی کہتا ہے 30 ہے, کوئی کہتا ہے 40 ہے, کوئی کہتا ہے 50 ہے. یعنی کہ وہ بند ہے, ایک ایسی جگہ پہ بنائی ہے جس کے مستقبل کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اس کی ملکیت ہے ان کی. عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا, اگر آپ ان کے ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھیں تو لوگوں کو جھوٹ اس طریقے سے پھیلاتے ہیں کہ حد اور بس ہے. اب ہو کیا رہا ہے دیکھیں, جس طریقے سے کے پی کی عوام کو جو ہے نا رگڑا جا رہا ہے, کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی مطلب بڑی افسوس سے یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ کیا وہ نہیں چاہتے؟ اگر وہ نہ چاہیں نا اس طریقے کی مطلب آپس کی, تو ان کو سیدھا کر کے رکھ دیں. ان کے پاس اتنے کیسز ہیں, لیکن مال مل کے لوٹا تو پھر وہ سابق اور حاضر جو ہے نا وہ مجبور ہو جاتے. خان صاحب پاکستان کی تاریخ کے وہ پہلے وزیر اعظم رہے. جب ان سے افسران بات کرتے تھے کہ یوں کر لینا, تم یوں کر لینا, ہم تا قیامت رہیں گے, 15 سال 10 سال کے پروگرام اور ایسے ہو جائے گا, تو اسٹیبلشمنٹ والی سائڈ کا یہ ہوتا تھا کہ جب یہ ریکارڈنگ ساری کر لیتے تھے نا تو پھر ان کے پیسز کرتے تھے اپنے مطلب کی, جو خود بات کی ہوئی ہوتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے, دوسرے کی چلا دیتے تھے اور سناتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ہے. بات بھی سچی ہوتی تھی. لیکن عمران خان اس میں کہوں گا کہ واقعی میں بہت جینیس آدمی ہے. اس نے ان کی بھی ریکارڈنگ کی ہوئی تھی, آفس میں آتے تھے, بات کرتے تھے, تو ان کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تھی. تو خان صاحب نے وہ ریکارڈنگیں بھی رکھی ہوئی ہیں. اس لیے بہت بڑی بڑی جو ان سے نا مجبوریاں بھی ہیں ان کے اندر. اور وہ سینئر اور جونیئر کا جو ہے نا یہاں پہ مسئلہ یہ بہت زیادہ سنگین ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے جی, جس حالات سے گزر رہے ہیں اگر آنیسٹی کے ساتھ نہیں کام کریں گے یہ مرض بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ تھی جی بات, میں نے کہا کرتے جائیں. باقی جو ان سے نا دھرنا اٹھ گیا, لے دیا دے دیا, فلانا ہو گیا, یہ ساری باتیں آپ تمام ولاگز میں سن رہے ہیں. میں جو ہے نا وہ جو پیچھے چل رہی ہوتی ہے کہانی, اسی کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.